ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے دورہ کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ کابینہ کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، سرپرائز دورے میں عوامی مسائل اور ان کے حل کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے کڈنی ہل پارک میں پودا لگا کر شجر کاری مہم میں اپنا حصہ بھی ڈالا۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کراچی کے عوام پاکستان تحریک انصاف اور MQM کو پہچان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے، وفاق ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا۔ کراچی کے بہت سے مسائل ہیں، ہر مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے ترقیاتی کام چل رہے ہیں، ہم کراچی کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی تبدیل ہو رہا ہے، 10 سال پہلے والا کراچی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری دبئی سے واپسی کے بعد پنجاب روانہ ہونے سے قبل اچانک کراچی کے دورے پر نکلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گاڑی چلائی، وزیر بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ساتھ تھے۔ کلفٹن 3 تلوار روانہ ہونے والا قافلہ شارع فیصل سے PCHS پہنچا، جہاں نکاسیاب کے منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد کڈنی ہل پارک پہنچا۔ بلاول بھٹو نے کڈنی ہل پارک میں پودا بھی لگایا۔ بلاول بھٹو حسن اسکوائر، غریب آباد، لیاقت آباد، گولی مار، گلبہار، لسبیلا میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد گرو مندر نمائش سے ہوتے ہوئے امپریس مارکیٹ پہنچے اور مارکیٹ کے دکانداروں سے بات چیت بھی کی۔ بلاول بھٹو کے دورے کا اختتام کلفٹن میں قائم اربن فارسٹ پر ہوا، جہاں بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی مل کے ہمیں شہر کے جو صورتحال ہے بہتری کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں، کہ وہ کراچی نہیں ہے جو شاید ان کو 10 سال پہلے یاد آتا ہے۔ کراچی تبدیل ہو رہا ہے، کراچی کے عوام مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیت بھی صاف ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا منزل کیا ہے، اور ہم اپنا محنت سے ان عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری نیت صاف ہے، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا، جنہوں نے اپنی جماعت GDA رہنما غوث بخش مہر اور علی گوہر مہر سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کی عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کہتے ہیں کہ کراچی سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے اقدامات کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما غوث بخش مہر اور علی گوہر مہر کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کی عوامی مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرانے کی یقین دہانی کہتے ہیں کہ کراچی سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے اقدامات ممکن بنائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے کراچی کے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں کراچی میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ گورنر سندھ نے اس حوالے سے کہا کہ مؤثر معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ تمام MNAs اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی ذاتی طور پر نگرانی کریں، جبکہ اسکیموں منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ اور اب کچھ ذکر کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے، جن کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں محکمہ توانائی، لوکل گورنمنٹ اور وزیر آبپاشی نے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وزراء اپنے محکموں کے ترقیاتی کاموں کا ترجیحی بنیادوں پر مکمل کروائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس میں محکمہ توانائی، محکمہ لوکل گورنمنٹ
پارلیمنٹ اور وزیر آبپاشی نے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وزراء اپنے محکموں کے ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کروائیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو کہتے ہیں کہ سندھ کے پاس خریف کی فصل کے لیے پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی سے بدین اور ٹیل اینڈ پر شہر بری طرح سے متاثر ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنا پانی نہیں کہ عمر کوٹ اور کراچی کو پانی دیا جائے۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو کہتے ہیں کہ سندھ کے پاس خریف کی فصل کے لیے پانی نہیں ہے۔ پانی کی کمی سے بدین اور ٹیل اینڈ پر شہری بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا پانی نہیں کہ عمر کوٹ اور کراچی کو پانی دیا جائے۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مونس الہی نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مونس الہی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پنجاب پر بے بنیاد الزام لگانے کے بجائے سندھ میں پانی کی چوری کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو پنجاب کے مقابلے میں 35% کم پانی دینے کا الزام حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی پانی کے غلط اعداد و شمار بتا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے درخواست ہے کہ وہ غلط اعداد و شمار مہیا کرنے والوں کو ذرا بھی اہمیت نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ارسا تمام صوبوں کے آبی مفادات کو یکساں محافظ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرطے کہ مردم شماری درست کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ متنازع مردم شماری پر حلقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ کیسے الیکشن کمیشن حلقہ بندی کروائے گا؟ ابھی تک یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے خط لکھا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار ہے، بشرط کہ مردم شماری درست کی جائے۔ متنازع مردم شماری پر حلقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ کیسے الیکشن کمیشن حلقہ بندی کروائے گا؟ ابھی تک یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں، جس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خط لکھا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس کے بعد سندھ اسمبلی کمیٹی روم 2 میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تاہم آئین کے خلاف کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے تحفظات ہیں، پارلیمان کے فیصلے کے بغیر مردم شماری پر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ متنازع مردم شماری پر حلقہ بندی نہیں کر سکتے۔ سندھ حکومت نے ایک بار نہیں کئی بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، لیکن وہ الیکشن قانون کے مطابق ہونے چاہیے، آئین و قانون کی روشنی میں ہونے چاہیے، قانون کے خلاف وہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ کا پہلے بھی یہ موقف تھا، جب تک سینسس کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا تب تک نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ان متنازع سینسس کو اپروو کیا جائے، وہ سینسس جس کی مخالفت صرف پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی، متحدہ قومی موومنٹ بھی کر رہی تھی، جی ڈی اے بھی کر رہی تھی، لیکن ان متنازع سینسس کو اپروو کیا سی سی آئی نے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں گزارشات رکھی ہیں، الیکشن کمیشن آئندہ اجلاس میں الیکشن کرانے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم سندھ کے ساتھ ہونے والی حق تلفی کا نوٹس لیں۔ درندگی کے واقعات میں عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، وہ اپنے اس موقف پر نظر ثانی کریں۔ میں سمجھتا ہوں جو لاہور میں واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں، رنجیدہ کرتے ہیں ہم کو، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اگلی پہلو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون ہارا کون ناکام ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اپنا موقف دیا تھا نا، شاید وہ موقف جیت گیا ہے کچھ لوگوں کے درندوں کی نگاہ میں، جو اس موقف سے اب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم ہم کو اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو لوگ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور میں وزیر اعظم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا کریں۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان کا کہنا تھا کہ سندھ کو 1 لاکھ پانی کی مزید کمی کر دی گئی ہے، فصلیں سوکھنا شروع ہو گئیں، کراچی کو پینے کا پانی نہیں دے سکے۔
خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے ہی تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کراچی کی ایڈمنسٹریٹر شپ ایک اعزاز بھی ہے اور چیلنج بھی. کسی تنازع میں پڑنے کے بجائے شہر کی ترقی اور شہر کی بہتری کے لیے کام کروں گا. گاربیج، پانی، سیوریج، لنک روڈز اور ایکسپریس ویز، ٹرانسپورٹ کے معاملے درپیش ہیں. ترجیحی بنیادوں پر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مسائل بہت ہیں مگر میں مسائل پر نہیں ان کے حل پر بات کروں گا. اس کام میں آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا. Because it's such a Herculean task. It's a task which has been plagued by lack of governance. It is a task where you as residents, as citizens are only immune to hearing that I don't have any authority, I can't do anything. So I had this thing in my mind that whether I should actually take on this responsibility or not. But I was told that no, you have to take on the responsibility and somebody has to intervene, somebody has to become part of a system of change in the city. And that's how my appointment came about. And while it's very encouraging that a person of my age, my background was given the opportunity to lead the city, what was also very discouraging was, before I had assumed charge, people had started criticizing the appointment. A lot of people were saying, he can't do it, he's too young, he's not experienced. As if, you get a crash course to be the mayor of Karachi. There's no crash course for such things. You learn a job. And it is the experience that you gather, that you gain during the course of work, which helps you understand the problems and then come up with solutions. Because it's such a Herculean task. It's a task which has been plagued by... تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر چنہ کہتے ہیں کہ اسپینش کمپنی مقامی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے کام کرے گی جس سے انہیں علاقے کی صفائی کرنے میں کافی مدد ملے گی. آپ کو بتائیں کہ اسپینش کمپنی کے عہدیداران ڈپٹی کمشنر وسطی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی اور ڈی ایم سی وسطی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زبیر چنہ نے کہا کہ اسپینش یورپین کمپنی کو جلد از جلد گھر سے کچرا اٹھانے، مشینری آپریشن، اسٹاف اور دیگر امور کی پلاننگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. جبکہ ڈی ایم سی میں عملہ اور سینیٹری ورکرز بہت تجربہ کار ہیں، ایک گلی محلے سے اچھی طرح واقف ہیں. اسپینش مقامی کمپنی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے کام کا آغاز کرے گی جس سے انہیں علاقے کی صفائی کرنے میں کافی مدد ملے گی. آج اس میٹنگ کا مقصد ساتھ بیٹھ کر آگے کا لائے عمل طے کرنا ہے. سینیٹری ورکرز کی تفصیلات پوچھی اور ہدایت کی کہ فیلڈ آپریشن کے لیے صرف وہ اسٹاف رکھیں جو میڈیکل فٹ اور کام کرنا چاہتے ہیں. گھر سے کچرا اٹھانے کے کام کا آغاز نارتھ نازم آباد زون سے شروع کیا جائے گا اور بالترتیب تمام زون میں کمپنی کام کا آغاز کر دے گی. فی الحال ملبہ اٹھانا کمپنی کے معاہدے میں شامل نہیں ہے لیکن یہ کام ہم ضلع وسطی کے انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن میں کریں گے. کمپنی کی جانب سے پروجیکٹ ڈائریکٹر مسٹر فرانس تمام امور دیکھیں گے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 15 سے 20 دن میں ضلع وسطی کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کچرے کے پوائنٹ صاف کرے. ہماری ترجیح گھر سے کچرا اٹھا کر مکینوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. ہمیں ضلع وسطی میں اس کام کا آغاز جلد از جلد کرنا ہے. ہم مکینوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق صفائی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. جن اضلاع میں سالڈ ویسٹ کا انتظام ہے وہاں صفائی کے معیار میں بہت بہتری آئی ہے اور جلد ہی ضلع وسطی میں بھی مکینوں کو صفائی کی معیاری سہولیات فراہم کی جائیں گی. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ضلع وسطی پر انفراسٹرکچر کی بہتری اور استحکام بلدیاتی سطح پر ترقیاتی کاموں کے تسلسل سے ہی ممکن ہے. بلدیہ ملیر کے مرکزی دفتر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ سابقہ بلدیاتی نمائندگان کے شروع کیے گئے ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کو شہریوں کے بہتر مفاد میں بلا تعطل روا رکھنے کے عمل کو یقینی بنائیں گے. تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بلدیہ ملیر میں مضبوط بنیادوں پر انفراسٹرکچر قائم کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے
ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ بلدیاتی خدمات کے حوالے سے ڈی ایم سی ایسٹ نے ہمیشہ بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈی ایم سی ایسٹ کو شہر کا بہترین ضلع بنائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کا چارج سنبھالنے کے بعد میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو کے ہمراہ افسران سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا کہ ٹیم ورک کے ذریعے ڈی ایم سی ایسٹ کو شہر کا بہترین ضلع بنائیں گے۔ ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے بلدیاتی خدمات کو ترجیح دے کر بہترین طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ خاص طور پر مختلف ایونٹس پر بلدیہ شرکی کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کوشش ہوگی کہ ٹیم ورک کے طور پر ضلع شرکی کو بہتر سے بہترین کی جانب لے جایا جائے۔ افسران اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی جانب اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور اپنے ملازمین کے ذریعے اپنے اپنے شعبہ جات میں بہتری لائے۔ میونسپل کمشنر ڈی ایم سی ایسٹ غلام سرور راہپوٹو نے اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ باہمی اشتراک عمل سے ضلع شرکی کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور کوشش ہوگی کہ ضلع شرکی میں موجود مسائل کو دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے دور کیا جائے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر مبین شیخ، سید اظہر حسین شاہ، ڈائریکٹر میونسپل سروسز توقیر عباس، ڈائریکٹر ایڈمن خورشید علی، ڈائریکٹر پارکس عبدالغنی شیخ، آغا سمیر، چیف اکاؤنٹ آفیسر نوید کولاچی، تمام محکمہ جات کے افسران بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام افسران میرے بازو ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ بلدیہ غربی کے دفتر میں میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو اور سینئر افسران سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ تمام افسران ان خدمات پر مامور ہیں۔ آپ کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام افسران میرے بازو ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ ضرورت اس امر بھی کی ہے کہ اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے۔ اس موقع پر موجود بلدیہ غربی کے افسران نے اپنا تعارف کروایا اور کارکردگی سے آگاہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اقبال احمد میرانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی کا چارج سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ بلدیہ کماڑی کے دفتر میں تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا کہ بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ ساتھ ہی تعمیر و مرمت کے جاری کاموں کی بروقت تکمیل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز بھی ترجیحات کا حصہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افسران کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تمام افسران میرے بازو ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائے۔ اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر آفاق سعید اور دیگر بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں صفائی ستھرائی سرسبز ماحول کا قیام اور عوام کو بلدیاتی مسائل سے نجات دلانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کا چارج سنبھالنے کے بعد محکمہ جاتی سربراہان کے ہمراہ شاہ فیصل، ملیر ماڈل کالونی، کورنگی اور لانڈی زونز کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں صاف ستھرا سرسبز ماحول کا قیام
قیام اور عوام کو بلدیاتی مسائل سے نجات دلانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے تمام محکمہ جاتی سربراہان سے کہا کہ وہ خود اپنے ماتحت ملازمین کو دفتر کی پابندی یقینی بنائیں اور عوامی خدمات کے حوالے سے تمام تر محکمانہ کاوشوں کو بروئے کار لایا جائے۔ عوامی خدمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شاہراہوں کے ساتھ اندرون گلیوں کی بھی صفائی ستھرائی کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ علاقائی سطح پر روشن ماحول کے قیام کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب کی جائے۔ محکمہ پارکس کو ہدایت کی کہ تمام فیملی پارکس، گرین بیلٹس اور شاہراہوں کی سینٹرل آئی لینڈ کو سرسبز بنایا جائے۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہوئے عوام کو بنیادی مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے عملی کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اشفاق احمد ملا میونسپل کمشنر بلدیہ غربی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ وسیم مصطفیٰ سومرو کو محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں چارج پارکنگ کی نیلامی کا واقعہ۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز یونٹی کے ایم سی کے احتجاج کے باعث نیلامی منسوخ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مظاہرین کے ڈائریکٹر چارج پارکنگ سمیرہ حسین پر شدید مالی بدعنوانیوں کے الزامات، کہتے ہیں کہ آج تک کے ایم سی چارج پارکنگ اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع نہیں ہوئی، جبکہ چارج پارکنگ کی نیلامی فقط ایک ڈرامہ ہے۔ ڈی ایم سی ساؤتھ کے مختلف علاقوں میں چارج پارکنگ عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ بائک فیس آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں چارج پارکنگ کے نیلامی پیپلز یونٹی کے ایم سی کے احتجاج کے باعث نیلامی منسوخ کر دی گئی۔ مظاہرین کے ڈائریکٹر چارج پارکنگ سمیرہ حسین پر شدید مالی بدعنوانیات کے الزامات، کہتے ہیں کہ آج تک کے ایم سی چارج پارکنگ اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع نہیں ہوئی۔ چارج پارکنگ کی نیلامی فقط ایک ڈرامہ ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کراچی کے نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا مشن جاری و ساری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن، گجر نالہ ناظم آباد نمبر 4 پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن، جبکہ اورنگی نالے پر 4 مقامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، محمود آباد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، ڈسٹرکٹ اورنگی میں لانڈی کلو چوک میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اینٹی انکروچمنٹ کیمپ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ گجر نالہ ناظم آباد نمبر 4 پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ گجر نالے پر بلند عمارات مسمار کی جا رہی ہیں۔ اورنگی نالہ پر 4 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ 4 بڑی فیکٹریوں کو بھی مسمار کرنے کا آغاز ہو گیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ اورنگی میں لانڈی کلو چوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجرز، لیڈیز سرچر، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں۔ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کے باعث کراچی کے علاقے نیو کراچی ایوب گوٹ پل پر گڑھے پڑ گئے، جہاں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی۔ انتظامیہ کی لاپرواہی نے نیو کراچی کی عوام کو نئی مشکلات میں ڈال دیا۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی ایوب گوٹ کے پل پر بلدیاتی نمائندوں کی ناقص کارکردگی کے سبب گڑھے پڑ گئے، جہاں مسافر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ کراچی میں نہ جانے کون سا مٹیریل کے ساتھ ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں، جو کچھ عرصے بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت کھڈا پڑ گیا، اس کے کافی مسئلے ایکسیڈنٹ وغیرہ یہ وہ ہوتے ہیں،
काफ़ी सारे मतलब बंदे हैं को मुश्किलात होती है। रात को अंधेरा है, बिल्कुल कोई लाइट वाइट भी नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ वजह से ना हमने ये पत्थर रखे, ये किया, थोड़े से डंगर इसके ऊपर रखते हैं, फिर भी मतलब साइज में आगे गाड़ियाँ गिर जाती हैं, खड़ियाँ कर दिए, बहुत मुश्किल होती है, तकलीफ होती है बंदों को बहुत। इसी वक्त में सर जो इंसान पता में वो गिर जाता है। उस दिन एक रिक्शे वाला आया था वो चला गया, एक बाइक वाला था वो गिर गया। इसके वजह से इस वजह से ना बहुत सारे जो नुकसान होता है इसमें। रोड बिल्कुल खराब है, अयूब गोड, लासी गोड, सारे ये हाईवे के रोड है सर। ये रोड देखो कैसे हैं, देख सकते हो खुद। इधर 2-3 गाड़ियां गिरी हैं, बंदे गिरे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरे हैं, मर गए हैं। इधर सारा नुकसान है, इधर इतना नुकसान है। रोड तो कभी बने ही नहीं है, ये बनने चाहिए सर। इधर नुकसान हो रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं। अभी 3-4 बच्चे अभी मरे हैं इस खड्डे में गिर के। अयूब गोड का सारा रास्ता ख़राब है। यकीन करें हमें आते जाते हुए इतनी तकलीफ होती है कि हद से ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत परेशान। खुदारा अब कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इन चीज़ों को सही करे। रात में अंधेरे की वजह से हम लोगों के लिए तो ये जब हम सवारी लेकर आते हैं अचानक अंधेरे में ये लग जाती है, इसमें हमारे फाक टूट जाते हैं, हमारे टायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, स्टेपनियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं सिर्फ इन गड्ढों खड्डों की वजह से। मुल्क के मुआशी हब में बेतहाशा वसाइल होने के बावजूद शहर बुनियादी मसाइल से दो चार है। एक तरफ ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती मंसूबे मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब कराची के पेचीदा मसाइल शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, जहाँ अवाम को रिलीफ ना सिंध हुकूमत दे रही है और ना ही वफाकी हुकूमत। आपको बताएं कि कराची के ज़िला गरबी सुरजानी टाउन की शाहराहों पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, जबकि खस्ता हाल शाहराह हादसात का सबब बनने लगी हैं। जिला गरबी बल्दियाती मसाइल से भर गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सुरजानी टाउन में शाहराहों पर बड़े बड़े खड्डे शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे, जहां शाहराहों से गुजरना मुसाफिरों के लिए वबाल बन गया। मुसाफिर कहते हैं कि हर इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। जगह जगह से सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जाने आने में इतना मसला आता है। हर जगह में पानी, सड़कें टूटी हैं, पानी खड़ा हुआ है, जाने में इतनी परेशानी हो रही है, घर से निकल नहीं सकते, दरवाजे के आगे इतना पानी कचरा है। हुकूमत से अपील की है, अभी तक कैसा कुछ भी नहीं इंतजाम हुआ, सबका सब वैसे ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। खराब है, सड़कें खराब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे देखें इतनी दवाइयाँ हमें लेनी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेंट कलर होता है हम जानते हैं, हमारे ये देखते हैं, पूछते हैं, हम यहाँ से आके पछताते हैं, नहीं तो हम अच्छा खासा अच्छी जगह रहते थे। मेरे भाई क्या करें, यहाँ पे सारे कचरा गंदी गंदे यहाँ से अपने हाथ से उठाते हैं, अपने हाथ से फेंक रहे हैं, अपने हाथ से उठा के अपने हाथ से फेंक रहे हैं यहाँ पे सारा कचरा। और क्या कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि जो ना सड़कें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, अभी बनाई भी जा रही हैं, तो वो जो ना उसमें माल सही नहीं लग रहा, वो तो बिल्कुल देखने में नजर आ रहा है, तो माल सही नहीं लग रहा है। ये बारिश के अंदर मेरी ये वो है ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो जाए कि बारिश का सीजन जाएगा, आप देख लेंगे कि सड़कें जो है ना दोबारा उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ। शाहराहों पर बड़े बड़े खड्डे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ हादसात का भी बाइस बनते हैं, जहाँ शाहराहों की खस्ता हाली पर न हुकूमत जागती है और न ही जिला इंतजामिया को होश आता है। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।